ایک حالیہ تحقیق کے مطابق دنیا کے امیر ترین لوگ اپنی دولت عام بینکوں میں نہیں رکھتے، لیکن سوال یہ ہے آخر کیوں؟ کیا انہیں کسی ایسے خطرے کا علم ہے جس سے عام لوگ بے خبر ہیں، یا پھر ان کے پاس دولت چھپانے کے ایسے خفیہ طریقے ہیں جو عام انسانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں؟ کیا ایسے بینک بھی موجود ہیں جو امیروں کی دولت کو محفوظ رکھتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات آپ جانیں گے، لیکن ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ ارب پتی بینک میں پیسہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب ہمیں کوئی بڑی رقم ملتی ہے تو ہمارا پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ اسے کسی محفوظ ترین جگہ پر رکھ دیا جائے، جہاں ہمارے نزدیک سب سے محفوظ جگہ بینک ہی ہوتی ہے۔ لیکن ارب پتی ایسا نہیں کرتے، وہ اربوں کربوں کی دولت کے باوجود اپنا پیسہ بینکوں میں نہیں رکھتے۔ آخر کیوں؟ اس کے پیچھے دو بڑی وجوہات ہیں جو عام لوگ کبھی نہیں سمجھتے۔ پہلی وجہ ٹیکس سے بچنا ہے۔ اگر ارب پتی اپنی ساری دولت بینک میں رکھے تو حکومت اور مالیاتی ادارے ان کے ہر ایک روپے پر نظر رکھیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان سے بھاری ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا۔ لیکن ارب پتی کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، وہ اپنے پیسے کو بچانے کے لیے سمارٹ طریقے اپناتے ہیں۔ وہ اپنی دولت کو مختلف کاروباروں، آف شور اکاؤنٹس اور سرمایہ کاری کے ایسے پیچیدہ طریقے استعمال کرتے ہیں جہاں حکومت کی پہنچ کم ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا کے امیر ترین لوگ جیسے کہ ایلان مسک، جے بیزوس یا بل گیٹس بہت ہی کم ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی دولت کو بینکوں میں رکھنے کے بجائے ایسی جگہوں پر لگاتے ہیں جہاں ٹیکس کے قوانین ان پر لاگو نہیں ہوتے یا بہت ہی کم لاگو ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بل گیٹس جو مائکروسافٹ کے بانی ہے، عام ارب پتیوں کی طرح ڈائریکٹ سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ دوسرے ارب پتی اپنی دولت کو بینکوں، کمپنیوں یا مشہور کاروباروں میں لگاتے ہیں، لیکن بل گیٹس ان سب سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنی دولت کو بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ذریعے مختلف تحقیقاتی اور کاروباری منصوبوں میں لگاتے ہیں۔ یہ فاؤنڈیشن صحت، تعلیم اور ماحولیات پر بے پناہ سرمایہ کاری کرتی ہے، اور اسی کے ذریعے بل گیٹس نے دنیا پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اس فاؤنڈیشن کے پیچھے بھی ایک راز ہے جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر امیر ترین لوگ اس طرح کے فاؤنڈیشن پر اتنا پیسہ کیوں لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بل گیٹس کی ایک اور خاص سرمایہ کاری جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، وہ ہے کچرے میں سرمایہ کاری۔ یہ سوچنا بھی عجیب لگتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس بلین ڈالرز ہو اور وہ ایسی چیز میں پیسہ لگائے گا جو لوگوں کے لیے محض ایک بیکار چیز ہے، مگر یہی وہ ذہنیت ہے جو عام لوگوں اور ارب پتیوں کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ بل گیٹ نے کوڑا کرکٹ کے کاروبار میں سرمایہ کاری کی ہے جو کچرے سے بجلی اور صاف پانی پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا انقلابی منصوبہ ہے جو نہ صرف ماحول کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ اس سے ہر روز پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ صاف پانی کی کمی کا شکار ہے، اور بل گیٹ کا یہ منصوبہ مستقبل میں پانی کی قلت کے بحران کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں مارک زکربرگ کی، جو فیس بک آپ میٹا کے نام سے ہے کے بانی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی دولت بینکوں میں رکھتے ہوں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مارک زکربرگ نے سرمایہ کاری کو نہایت دلچسپ حکمت عملی سے کی گئی ہے۔ وہ اپنے پیسوں کو بینک میں جمع رکھنے کے بجائے زیادہ تر جائیداد میں لگاتے ہیں۔ وہ صرف مہنگے بنگلوں کے مالک ہی نہیں بلکہ انہوں نے امریکہ کے مختلف حصوں میں قیمتی زمین خرید رکھی ہے۔ ان کے پاس لیک ٹاہو میں $50 ملین کی جائیداد ہے، جبکہ ہوائی میں بھی انہوں نے کئی ملین ڈالر کی جائیدادیں خریدی ہے۔ اس کے علاوہ سلیکان ویلی میں بھی ان کی سرمایہ کاری ہے، جہاں دنیا کے سب سے بڑی ٹیک کمپنیاں موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارک زکربرگ کو اتنی ساری جائیدادوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے، تو آئے جانتے ہیں کہ یہ لاجک ہے کیا۔ ریئل اسٹیٹ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ قیمت بڑھتی رہتی ہے۔ جو شخص آج $10 ملین کی زمین خریدتا ہے وہ کچھ سال بعد اسے $50 یا $100 ملین میں بیچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری ارب پتیوں کو حکومتی قوانین اور ٹیکسز سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ جب کوئی ارب پتی اپنی رقم زمین یا پراپرٹی میں لگاتا ہے تو وہ قانونی طور پر بہت سارے ٹیکسز سے بچ جاتا ہے، جبکہ بینکوں میں زیادہ پیسہ رکھنے سے انہیں بھاری ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ منطق ہے جس پر مارک زکربرگ کی سرمایہ کاری قائم ہے۔ اب آتے ہیں دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک جیف بیزوس کی طرف، جو امیزون کے بانی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ پوری زمین کے مالک بننے کے خواب دیکھ رہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جیف بیزوس دنیا کے 25ویں بڑے جاگیردار ہیں، اور انہوں نے امریکہ میں مختلف جگہوں پر ہزاروں ایکڑ زمین خرید رکھی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ زمین سب سے قیمتی اثاثہ ہے اور وقت کے ساتھ اس کی قیمت ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے۔ یہ تمام ارب پتی کسی ایک جگہ یا ایک ہی کاروبار میں اپنا پیسہ نہیں لگاتے
بلکہ وہ اپنی دولت کو مختلف سرمایہ کاریوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ کسی ایک شعبے میں نقصان ہونے کی صورت میں ان کا دوسرا سرمایہ محفوظ رہے۔ اب آتے ہیں دوسری بڑی وجہ کی طرف۔ کیا امیر ترین لوگوں کا بینکوں پر بھروسہ ختم ہو چکی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور کہانی ہے؟ بینکوں میں جمع کیے گئے پیسوں پر حقیقت میں اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنی رقم بینک میں جمع کرواتے ہیں تو وہ دراصل بینک کی ملکیت بن جاتی ہے۔ ہم اسے نکال سکتے ہیں، لیکن بینک اور حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ہماری رقم کو منجمد کر دے یا اس پر پابندی لگا دے، یا اگر کوئی مالیاتی بحران آ جائے تو بینک دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ رقم خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح کچھ ممالک میں مالیاتی بحرانوں کے دوران حکومتوں نے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ سے زبردستی رقم نکال کر مالیاتی نظام کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ ایسے واقعات کے بعد اب ارب پتی بینکوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ اپنی دولت کو زیادہ تر قیمتی دھاتوں، ریئل اسٹیٹ یا سوئس بینک اور کیمین آئی لینڈز میں رکھتے ہیں جو حکومتی کنٹرول سے باہر ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوئس بینک اکاؤنٹس کے بارے میں سنا ہے یا پھر کیمین آئی لینڈز جیسے پراسرار علاقے کے بارے میں جہاں دنیا کے سب سے امیر ترین افراد اپنی دولت چھپاتے ہیں؟ یہ وہ مالیاتی ادارے ہیں جو لاکھوں بلکہ اربوں ڈالر کی دولت کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک ایسا سسٹم ہے جس سے عام آدمی واقف ہی نہیں ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ سوئس بینکس اور کیمین آئی لینڈز امیروں کے لیے اتنے مقبول کیوں ہے؟ ان جیسے بینکوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہاں پر پیسہ رکھتا ہے تو اس کی تفصیلات پوری دنیا سے چھپی رہتی ہے۔ سوئس بینکوں میں اکاؤنٹس کھولنے والوں کی معلومات کو ایک طرف سے خفیہ رکھا جاتا ہے۔ دوسری بات، ان بینکوں کی ٹیکس قوانین ہیں جو دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں پر ٹیکس کی شرح بہت ہی کم ہوتی ہے۔ کیمین آئی لینڈز جو خود کو ایک ٹیکس ہیون سمجھتا ہے، وہاں کی حکومت نے خصوصی طور پر ایسے قوانین مرتب کیے گئے ہیں جو ارب پتیوں اور بڑی کمپنیوں کو کم ٹیکس کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پیسہ رکھنا نہ صرف محفوظ ہے بلکہ مالی طور پر فائدہ مند بھی ہے۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان اکاؤنٹس تک حکومتوں کی کوئی رسائی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی حکومت ان پیسوں پر نظر نہیں رکھ سکتی اور نہ ہی اس دولت کو ضبط کر سکتی ہے۔ اس طرح ارب پتی دنیا کے تمام قوانین اور ٹیکس کے جالوں سے بچ جاتے ہیں۔